بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ قرآن مجید نے پیغمبر کے وجود کی عمومی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور قیامت میں پیغمبر ایسے شفیع ہیں کہ نہ صرف آخری امت بلکہ تمام انبیاء ما سبق اور ان کی امتیں بھی ہمارے نبی کی شفاعت کی امیدوار ہوں گی۔ یہی نبی سرور کائنات کہ سب مسلمان جن کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم گناہ گار سہی لیکن قیامت میں رسول دو جہاں ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ رسول خدا قیامت میں خدا کے حضور اپنی امت کی ایک شکایت کریں گے، گلہ کریں گے، شکوہ کریں گے، اور وہ شکایت امت کی طرف سے قرآن کو ترک کرنے اور اسے چھوڑ دینے کی شکایت ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ دوسری شکایت لوگوں کی اپنے اہل بیت سے دوری کے بارے میں ہوگی، کیونکہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں مسلسل یہ اعلان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں کی پناہ میں آؤ گے، اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے، اگر تم ان دونوں کا دامن تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب خدا اور دوسرا میری اطرت و اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس پہنچیں گے۔ قرآن کے حوالے سے پیغمبر کی شکایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سب مسلمانوں کو اسی دنیا میں بتا دیا کہ وہ شکایت کیا ہوگی۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان کی یہ 30ویں آیت ہے۔ فرمایا اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں رسول خدا کی اپنے پروردگار سے اپنی قوم یا سادہ لفظوں میں اپنی امت کے بارے میں قیامت کے دن شکایت کرنے کا تذکرہ ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے اصول و ضوابط کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے قرآن کے خوبصورت غلاف بنائے، قرآن کو آراستہ کیا، اس کا احترام کیا، اسے پیٹھ کرنا گوارا نہ کیا، نجس حالت میں اس کے قریب آنا گوارا نہ کیا، اسے اونچی جگہ پر رکھا، ہمیشہ اس کا احترام کیا، لیکن اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ قرآن جو زندگی کا راز ہے، جو کامیابی کا ذریعہ ہے، جو سرفرازی کا وسیلہ ہے، جو نجات کی سیڑھی ہے، جو فلاح کا راستہ ہے، جو ہر زمانے میں انسانی سعادت کا سرچشمہ ہے، ہر دور میں انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کا ضامن ہے، یہی قرآن جو تمام نسلوں کے لیے حیات بخش پروگرام کا حامل ہے، جو ہر دور کے لیے زندگی ساز دستور لیے ہوئے ہے، یہی قرآن جو مقدس آسمانی کتاب ہے، جو ہمارے نبی کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، لیکن افسوس کہ امت رسول نے اپنے خدا کی اس عظیم کتاب اور اپنے رسول کے اس عظیم معجزہ کو چھوڑ دیا، اسے صرف مختلف تقاریب میں افتتاحی قدم سمجھا کہ کسی پروگرام کو ذرا مذہبی رنگ دینے کے لیے ابتدا میں رسمی طور پر چند آیات پڑھ لی جائیں، یا پھر کسی مرنے کے بعد
قبر کے سرحانے اور کول و دسویں یا چیلم کے پروگرام میں رسمی طور پر چند صفحات تلاوت کر لیے جائیں، اور کچھ لوگ صبح کے وقت اپنے دفتروں یا دکانوں میں برکت کے لیے چند آیات تلاوت کرنے کی بجائے موبائل وغیرہ پر اونچی آواز میں چلا دیں، یا کبھی کبھار ہمارے ٹی وی چینلز لائیو تلاوت کی بجائے صبح کے آغاز میں کچھ دیر نامکمل آیات کی ریکارڈنگ چلائیں اور عوام کو یہ تاثر دیں کہ ہماری توجہ بھی قرآن کی طرف ہے۔ بعض اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے یا اپنے رزق میں اضافے کے لیے چند آیات کی تلاوت کریں، یا اپنے گھروں کی دیواروں پر اور گاڑیوں کے اندر قرآن کے چند نسخے لٹکا دیں، یا اسی قرآن کو دلہن کی سیف اور کیبن میں رکھ دیں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ایسی صورتحال میں کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن قیامت کی مصیبت میں ہماری شفاعت کرے گا اور ہمارا دامن تھامے گا، ہمارا ہاتھ تھامے گا، ہمیں نجات دلائے گا؟ نہیں، قرآن کا کم از کم حق 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ، اس کی باقاعدہ تلاوت کی جائے۔ دوسرا مرحلہ، تلاوت کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور تیسرا مرحلہ، قرآن کی تلاوت اور اسے سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے، اپنی زندگی میں اس کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور اگر قرآن کے حوالے سے یہ 3 مرحلے ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان جس نبی کی شفاعت کے امیدوار ہیں وہی نبی قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرے گا۔ اب سوچئے، جس کی شفاعت کی امید ہو وہی شکایت کرنے لگے، اور وہ بھی عدالت الہی میں، تو ایسی صورتحال میں ہماری کیا حالت ہوگی؟ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنا پڑے گا، اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہماری تمام پریشانیوں کی دوا اسی میں ہے، ہماری نجات کا سامان اسی میں ہے۔ اور پھر خوش نصیبی ہے کہ ماہ رمضان نصیب ہوا جو خاص طور پر ماہ قرآن بھی ہے۔ آؤ قرآن کا دامن تھام لو تاکہ نجات بھی پاؤ اور قیامت میں اپنے رسول کی شکایت سے بھی بچ جاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔